مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ حسب معمول اپنی نیتوں کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب آخرت کے لیے ہم انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر توجہ کے ساتھ بیان میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ممکنہ صورت میں اہم مدنی پھولوں کو لکھ بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل، یاد رکھ کر نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے، یعنی قیرات کی مقدار جتنا احد پہاڑ ہے اتنا ایک قیرات ہے، اور جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات یعنی احد پہاڑ جتنا اجر لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آج سلسلے میں وقت کو ہم کس طرح اچھے انداز میں استعمال کریں، وقت کا درست استعمال کیسے ہو، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اپنے وقت کو مینیج کرنے کے حوالے سے بڑے ہی پیارے مدنی پھول ملیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ وقت کی پابندی یہ شخصیت کا زیور ہے۔ واقعی وقت یہ بہت اہم چیز ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی دولت ہے، سب سے قیمتی دولت یہ وقت ہی ہے۔ اگر مال کو لیں تو کسی کا مال اگر چوری ہو جائے، کھو جائے، تو دوبارہ اپنے مال کو کمائی کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح علم کی دولت ہے، اگر کسی کا علم اس سے وہ علم اپنے کو بھول جائے تو اب وہ دوبارہ پڑھ کر یا کسی سے پوچھ کر اس علم کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ لیکن جو وقت ایک بار گزر گیا اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو وقت سب سے اہم ہے، اور اگر وقت ہے تو ہم صحت کی دولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وقت ہے تو علم دین بھی حاصل کر سکتے ہیں، وقت ہے تو دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کر سکتے ہیں، وقت ہے تو ہم دیگر جو امور ہیں وہ بھی بجا لا سکتے ہیں۔ لیکن وقت ہی ختم ہو جائے اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے وقت کی اہمیت جو ہے ان مثالوں سے اجاگر ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اہل جنت کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، یعنی جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو
جو کچھ دنیا میں ان کے ساتھ ہوا، جیسی انہوں نے زندگی گزاری، دکھ تکالیف پریشانیاں جو کچھ بھی ہوا، تو ان کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، وہ افسوس نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری۔ دنیا میں وہ گھڑی، وہ لمحات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں نہیں گزرے، جب وہ ان لمحات کو یاد کریں گے تو اب افسوس کریں گے۔ جنت افسوس کا مقام نہیں ہے، جنت تو خوشی کا مقام ہے، لیکن جنتیوں کو بھی جنت میں جب اپنے وہ لمحات یاد آئیں گے کہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت اختیار کی تھی، غافل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پائے تھے، عبادت سے غفلت میں جو گزرے ہوئے لمحات ہیں، ذکر اللہ عز و جل سے غفلت میں گزرے ہوئے لمحات یاد کر کے وہ افسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم زندہ ہیں، زندگی کے یہ انمول لمحات ابھی باقی ہیں، ہم ان لمحات کا درست استعمال کر کے اپنی دنیا کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ اپنے وقت کے قدردان تھے اور وقت کی قدر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی کام کرتے تو اس کو بھی یہ ذکر اللہ سے خالی نہیں گزارتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کتابت کیا کرتے، دینی باتیں لکھا کرتے، اچھی اچھی باتیں لکھتے۔ جب آپ کا قلم لکھتے لکھتے اس کی نوک وہ گھس جاتی تو آپ اپنے قلم کو جب دوبارہ تراشتے، اس کا قط لگاتے، یعنی اس کی نوک تراشتے، تو وہ اس وقت یعنی اس وقفے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس وقفے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے۔ اگرچہ ان کا وہ دینی تحریر لکھنے کے لیے قط لگانا بھی یعنی اچھی نیت کے ساتھ وہ بھی ایک ثواب کا کام تھا، کیونکہ انہوں نے اس سے کچھ اور نہیں لکھنا تھا، دینی تحریر لکھنی تھی۔ اب ان کا یہ وقت تو ویسے ثواب میں گزر ہی رہا تھا، وہ اپنے ثواب میں اضافے کے لیے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ عز و جل، ہم چند لمحات میں کتنی بڑی سعادت پا سکتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے، اس حدیث شریف کا یہ خلاصہ ہے کہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک کلمہ بھی کہے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگی؟ اگر کوئی حصول ثواب کے لیے سبحان اللہ کہے گا تو اتنے مختصر سے وقت میں، یعنی بمشکل 2 سے 3 سیکنڈ میں اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا کلمہ ہے الحمدللہ، تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور چوتھا اللہ اکبر۔ ان 4 کلمات میں سے کوئی بھی ایک کلمہ اگر کوئی حصول ثواب کے لیے کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کتنے مختصر سے وقت کا درست استعمال کرتے ہوئے ہم کتنی عظیم سعادت پا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم درود پاک پڑھیں، سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا یعنی کیسا ذریعہ ہے درود پاک پڑھنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ہم مثلا درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو اتنے مختصر سے وقت میں چند سیکنڈ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتوں کے حقدار بن جاتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وقت کا اگر ہم درست استعمال کریں گے تو مختصر سے وقت میں بہت سی سعادتیں حاصل کر لیں گے۔ ایک دھوکے میں ہم مبتلا ہیں، ہم میں سے ایک بڑی تعداد، ہم اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو بہت سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہے، حالانکہ ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی اس وقت ہیں یہاں، سفید ریش اسلامی بھائی، بڑی عمر کے اسلامی بھائی، اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین میں، اگر ان سے پوچھیں، مثال کے طور پر کسی کی عمر 50 سال ہے یا 55 برس ہے یا 60 برس ہے، تو ان سے پوچھئے
کہ آپ نے تو 60 سال گزارے ہیں، 60 سال 50 سال گزارے ہیں، تو کہنے کو تو 50 سال 60 سال 55 سال یہ ایک وقت ہے، ایک عرصہ ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ یہی کہیں گے کہ اتنی زندگی تو گزری لیکن لگتی خواب کی مانند ہے. یعنی جیسے ایک خواب دیکھا ہے، خواب جو ہے وہ ایک دن دیکھتا بندہ دوسرے دن بھول جاتا ہے، خواب تو یاد نہیں رہتے، اتنا مختصر سا خواب ہوتا ہے. تو یہ اتنی جو بظاہر اتنی بڑی زندگی لگتی ہے لیکن وقت گزرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. آج یہی لگتا ہے کہ وہ 60 سال گزر گئے، 55 سال گزر گئے، لیکن وہ باتیں یوں یاد ہوتی ہیں جیسے کل ہی کی بات ہے. بچپن کی باتیں، لڑکپن کی باتیں، نوجوانی کی، جوانی کی، ادھیڑ بن کی باتیں اس طرح یاد آتی ہوں گی کہ شیش ابھی 2 دن پہلے کی تو بات ہے، لیکن کئی سال گزر گئے ہوں گے اس بات کو. دوسرے انداز سے ذرا غور کیجئے، کیلکولیشن کے لحاظ سے اگر بالفرض کسی کی عمر 50 سال ہو بھی، یعنی ویسے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یعنی کتنی زندگی ہے، ہم یہاں موجود ہیں صحیح و سالم ہیں، لیکن یہاں سے ہٹنے بھی پائیں گے کہ نہیں، ہماری یعنی کوئی بھروسہ نہیں ہے، عمر کا، سانسوں کا بھروسہ نہیں ہے. لیکن بالفرض اگر کسی کی 50 برس عمر ہو بھی تو یہ 50 برس کیا ہیں، ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں. 50 سال کی عمر میں جو زندگی کے ابتدائی سال ہوتے ہیں، یعنی ولادت سے، پیدائش سے 2 سال 2.5 سال تک تو بچہ شیر خوار ہوتا ہے، وہ ہل جل بھی نہیں سکتا شروع میں، پھر کچھ ہلنا جلنا شروع کرتا ہے تو پھر بھی اپنے والدین کی وہ مدد کا محتاج ہے، بیٹھ نہیں سکتا، پھر بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر لڑکنا شروع کرتا ہے. تو اس عمر میں شعور تو بہت دور کی بات، یعنی بالکل وہ اس کے اعضاء تو ہیں، اپنی مرضی سے اعضاء کی وہ حرکت کرتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھ آتی ہے، پھر بھی وہ عقل مند نہیں ہوتا، ناسمجھ ہی ہوتا ہے. یہاں تک کہ اس کی زندگی کے 8 10 12 سال تو یوں ہی گزر جاتے ہیں، بلکہ دیکھیں تو بلوغت تک عموماً ناسمجھی ہی کی زندگی ہوتی ہے. آپ سب غور کریں کہ ہماری عمر کے اگر ہم ایک رف سا جائزہ لیں تو تقریباً 15 سال جو ہیں وہ یوں ہی بچپن میں اور لڑکپن میں گزر گئے. اب 50 سال کی زندگی میں اگر 15 16 سال گزر گئے تو پیچھے کیا بچا؟ 14 سال آپ لے لیں، تو یہ 14 سال تو گئے نا، کچھ بھی نہیں کر سکے، وہ عمر ہی کچھ کرنے کی نہیں تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے، کھیل کود میں ہی گزر گئے. اب 36 سال رہ گئی عمر، یہ 14 سال تو ایسے ہی گئے نا، اب رہ گئی 36 سال. اب روزانہ ہم نے سونا ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. کتنا سوتے ہیں؟ اوسطاً 7 سے 8 گھنٹے نیند تو ہوتی ہے، اور صحت اور تندرستی کے لیے 6 سے 7 گھنٹے نیند اوسطاً ہونی چاہیے روزانہ. اب اگر کوئی 8 گھنٹے روزانہ سوئے تو 1/3 گیا، 1/3. 36 سال کے اگر 1/3 سونے میں گزرے تو باقی کتنے رہ گئے؟ ڈبل 12 سال. 12 سال سونے میں گزر گئے. مجموعی طور پہ اگر آپ کنکلوژن اس کا وہ نچوڑ نکالیں، کیلکولیٹ کریں تو 12 سال یوں ہی گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ ڈبل 12 سال. اب ڈبل 12 سال میں ہم فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یہ ناممکن ہے. حوائج ضروریہ ہمارے ساتھ ہیں، کھانا پینا ہے ہم نے، پھر کھائیں پیئیں گے تو ظاہر ہے حاجت بھی پیش آئے گی، پھر اکیلے نہیں ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق پورے کرنے کے لیے، اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے اب کمانا بھی پڑے گا. اوسطاً اگر ایک معاشرے میں لیا جائے تو 8 سے 10 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں، نہیں دکان پر جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں. 8 سے 10 گھنٹے تو تقریباً یہ ملازمت کی نظر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی روزانہ 8 گھنٹے اوسطاً کمائی میں صرف کر دے تو اس کی عمر کا 1/3 وہ کمائی میں چلا گیا. ڈبل 12 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں، تو 8 گھنٹے نیند میں گئے، 8 گھنٹے کسب معاش میں گئے. عمر میں بھی اس کو اگر وہ پورا کیلکولیٹ کریں تو 12 سال نیند میں، 12 سال کسب معاش میں، پیچھے کیا رہ گیا؟ روزانہ کے 8 گھنٹے. اگر 36 سالہ زندگی لیں گے تو 12 سال. اب یہ 12 سال بھی پورے نہیں ہیں، بلکہ اس میں کھانا پینا یہ سب ہے،
پھر جو فرائض نمازیں ہمیں یہ بھی ادا کرنی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا، بیمار بھی ہوتے ہیں، گھر میں اور تکلیفیں بھی آتی رہتی ہیں، کوئی گھر کا فرد بیمار ہو گیا، فوتگی بھی ہوتی ہے، خوشی غمی کے مواقع ہوتے ہیں، تو اس میں مصروفیت بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ پوری زندگی کا نچوڑ نکالیں، اگر ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً چاہتے ہیں، ہمارے جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اسی غرض سے آئے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، شرعی اور اخلاقی تربیت کے لیے آئے ہیں، علم دین کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی سے محبت کرتی ہے، ان کا بھی یہ جذبہ ہے کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے۔ تو غور کیجئے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے بچپن کے ایام، لڑکپن کے ایام نکال دیں، سونے کا وقت مائنس کریں، کسب معاش میں اور اس طرح کی حوائج ضروریہ میں جو وقت گزرتا ہے وہ بھی مائنس کریں، تو بمشکل پوری زندگی کا کنکلوژن نکالنے کے بعد، نچوڑ نکالنے کے بعد کیلکولیٹ کریں تو شاید 50 سال کی زندگی میں مجموعی طور پہ 2، 3، 4 سال ایسے ہوں گے کہ جو ہمارے مدنی کاموں کے لیے صرف ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ مدنی کام کریں تو اس میں سستی بھی آ جاتی ہے، کئی دن تک محرومی بھی رہتی ہوگی، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ مدنی کام کریں، روزانہ کریں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی مدظ اللہ العالی نے مدنی انعامات میں ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن کے لیے یہ مدنی انعام عطا فرمایا ہے کہ روزانہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے 2 گھنٹے صرف کریں۔ اگر کوئی 2 گھنٹے روزانہ صرف کرنے میں کامیاب ہو جائے، روزانہ ساری زندگی تو نہیں کر پائے گا، زندگی کا ایک حصہ تو غفلت میں گزر گیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے کی عمر وہ غفلت میں گزر گئے، اب ماحول میں آئے تو پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے۔ اگر 50 سال کی زندگی ہو بھی اور ہم میکسیمم جو ایام ہیں ان میں 2 گھنٹے مدنی کام کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو پوری زندگی میں کتنا وقت بنے گا؟ شاید مجموعی طور پر اگر نکالیں تو 1-2 سال بنیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ کہنے کو تو ہیں کتنے 50 سال، لیکن کام کے کتنے بچے؟ بمشکل اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہی 2 سے 3 سال بنیں گے۔ ان میں بھی سستی آڑے آ جائے، ہم اپنے وقت کو ایسے ہی ضائع کرتے رہیں تو اب ہم حاصل کیا کر پائیں گے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے جدول کو مینیج کریں، جدول کو بنائیں، ہمیں پہلے اپنے وہ اوقات جو فالتو باتوں میں صرف ہو جاتے ہیں، لا یعنی کاموں میں صرف ہوتے ہیں، ہمارے وہ اوقات جو ضائع ہوتے ہیں، پہلے ہمیں ان کو دیکھنا ہے اور اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ آئیے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ وقت کس کس انداز سے ہم ضائع کرتے ہیں۔ اب یہاں چیک لگانا پڑے گا، روک لگانی پڑے گی، اور جہاں وقت ضائع ہو رہا ہے وہاں سے اپنے وقت کو بچانا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جس طرح وقت ضائع کیا جاتا ہے اس کی چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ ضائع اوقات، وقت ضائع کرنے کے معاملات، وقت ضائع کرنے کے امور۔ ایک تو وہ وقت ہے جو نیند میں گزرتا ہے نا، 7 گھنٹے، 7.5 گھنٹے، 8 گھنٹے نیند میں چلے گئے۔ لیکن ہم میں ایک تعداد ایسی ہے جو سونے سے پہلے اور بالخصوص جاگنے کے بعد وقت ضائع کرتی ہے۔ آپ اپنے اوپر غور کر لیجئے، نیند نہیں آئی، لیٹ گئے، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، اب وہ ایسے ہی گزر جائیں گے سوچتے ادھر ادھر۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور اس سے بھی بہتر یہ کہ نیند نہ آئے تو دینی مطالعہ شروع کر دیں، نیند آئے تو سو جائیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اچھا، اب جاگ آ گئی، اب بستر چھوڑتے ہوئے وقت لگ رہا ہے نا، جاگنے کے بعد بھی آنکھیں مل رہے ہیں، یا اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، اٹھے نہیں ہیں، وضو کے لیے نہیں جا رہے، تو اب اسی میں اٹھنے میں، بستر چھوڑنے میں، وضو کرنے میں بعض اوقات آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے۔ اب وقت ہی بہت کم ہے زندگی کا، اگر ہم نے یوں ہی گزار دیا تو یہ ظاہر ہے وقت ضائع ہو رہا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو جیسے ہی بیدار ہوں، جیسے ہی جاگیں تو سستی نہ کریں، فوری طور پر آپ بیداری کی دعا پڑھنے کے بعد وضو کے لیے چلے جائیں۔ اب نماز پڑھنی ہے، جو بھی تلاوت کرنی ہے، اپنے ان کاموں میں مصروف ہو جائیں تاکہ وقت بچے۔ تو ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے سونے میں، یعنی جاگنے کے بعد عموماً کھانا کھانے میں بھی وقت ضائع ہوتا۔ وقت ضائع کرنے کا ایک جو بہت بڑا سبب ہے اس وقت وہ ہے موبائل فون۔
موبائل فون پہ بہت وقت ضائع ہوتا ہے. ایک تو ہے باتیں کرنے میں وقت ضائع ہوتا ہے. موبائل فون کمپنیاں جو ہیں بہت سستے ریٹس پر پیکیجز دیتی ہیں گھنٹہ گھنٹہ بات کرنے کے. اب یہ جو بالفرض کسی نے وہ 1 گھنٹے والی جو کال ہے یا فری منٹس والی کال وہ ملا لی, اب یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ فری ہے تو اس لیے میں بات ضروری تو ہوگی, 1 منٹ میں 2 منٹ میں 3 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. کسی کا حال احوال پوچھنا ہے, کوئی پیغام دینا ہے, بات ختم ہو گئی. لیکن چونکہ یہ کال فری ہے اس لیے گھنٹہ پورا کرنا, 3 منٹ کی بات کے لیے 57 منٹ اضافی, تو یہ وقت ضائع ہو رہا. اچھا کال میں تو وقت ضائع ہوتا ہی ہے, ساتھ ساتھ موبائل کے اندر ایسی اپلیکیشنز وغیرہ ہیں کہ وہ بھی وقت ضائع کرنے کا سبب ہیں. گیمز ہوتی ہیں, اب جو کسی نے گیم لگا لی تو اس کا وقت ضائع ہو رہا, اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اسی طرح اور بھی بہت سی اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, ان کو دیکھنے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے. اگر بالفرض اس میں کوئی خلاف شرعی بات نہ ہو تب بھی وقت تو ضائع ہو رہا ہے. اسی طرح آگے بڑھیں تو انٹرنیٹ اس وقت ضائع کرنے کا شاید سب سے بڑا ذریعہ بنتا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ایسی سائٹس کھول کر, سوشل سائٹس پر اکاؤنٹ بنا کر, تو ان پر وہ بیٹھے رہیں گے, اپلوڈنگ کرتے رہیں گے. کسی نے اپلوڈ کیا ہے تو اس کو پڑھتے رہیں گے, کہ وہ اپلوڈنگ پر کمنٹس کریں گے, لائک کریں گے, تو اسی میں بہت سارا وقت نکل جائے گا. تو انٹرنیٹ بھی فی زمانہ وقت ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ فضول قسم کا مطالعہ یہ بھی وقت ضائع کرنے کا سبب ہے. اخبار پڑھنا, ہماری جو ایک تعداد اخبار پڑھتی ہے ان کا اچھا خاصا وقت اخبار بینی میں, اخبار پڑھنے میں صرف ہو جاتا. اخبار پڑھتے ہیں, اخبار میں پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا یعنی پڑھنا شرعاً بھی درست نہیں ہوتا, ذہن بھی پراگندہ ہوتا ہے, بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے, ایسی باتیں ہوتی ہیں. پھر بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کو افسانے اور ناول پڑھنے کا, کہانیاں پڑھنے کا وہ شوق چراتا ہے, وہ اس میں پڑھ جاتے ہیں ڈائجسٹ پڑھنے میں. اب وہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی باتیں پڑھتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے قصے ہوتے ہیں, اس میں وہ نفسانی لذت ہوتی ہے. اور جس نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اب اس کا جی چاہتا ہے وہ اسی میں اس کا وقت گزرتا رہتا ہے. وقت ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کھیل کود بھی ہے. خود کھیلنے والے ان کا وقت تو ضائع ہوتا ہی ہے, لیکن جو دیکھنے والے ہیں ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, سننے والوں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. پھر مثال کے طور پہ کوئی میچ وغیرہ ہے تو اس کی وہ لائیو کمنٹری دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو یہ وقت ضائع ہوا. اب اس کے بعد اس پر تبصرہ بھی ہوتا ہے. کوئی ایک میچ ہوا تو کئی دن تک کس نے کیا کیا, اس کو یوں کرنا چاہیے تھا, تو عجیب و غریب قسم کے تبصرے چلتے رہتے ہیں, یوں وقت ضائع ہو رہا. تو اگر ہم غور کریں تو ہمارا وقت یہ جو چند امور میں نے عرض کیے, اگر آپ اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں, اپنے کاروباری کو معاملات کو دیکھ لیں, اپنے گھریلو معاملات کو دیکھ لیں, تو بہت سا وقت ہمارا یوں ہی چلا جاتا ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا, بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اوقات وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان پر غور کر کے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اب اپنے وقت کو سیو کرنا ہے, بچانا ہے. اب دوسری بات جو ایک جدول بنانے میں اہم ہے, وقت کے درست استعمال میں اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کا تعین کریں, پریورٹیز, یعنی کون سا کام زیادہ اہم ہے اور کون سا قدرے کم اہم ہے. اپنے جو کام آپ کے ذمے ہیں, جو کچھ آپ نے کرنا ہے, آپ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, آپ کسی شعبے سے وابستہ ہیں, آپ کی جاب ہے, آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, آپ دعوت اسلامی کے مدنی کام کا جذبہ رکھتے ہیں, یہاں تربیتی کورس میں موجود ہیں, یا گھروں میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن رہے ہیں, تو جو بھی آپ کے معمولات ہیں آپ اپنے جو روزمرہ کے امور ہیں ان کی آپ ایک فہرست بنا لیں کہ ان میں کون سی چیز ایسی ہے, کون سا کام ایسا ہے جو مجھے ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے. ظاہر ہے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے, فرض نماز ہے, یہ ادا کرنی ہے. مرد کے لیے اب مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے, باجماعت نماز پڑھنی ہے. تو نماز کے اوقات تو ویسے ہی وہ مقررہ ہیں, آپ کے قریب جو بھی مسجد ہوگی اس کے مسجد میں جماعت کے اوقات ہیں, تو انہی اوقات میں آپ نماز پڑھیں گے. اسلامی بہنیں گھروں میں نماز پڑھیں گی. تو نماز کا وقت تو طے ہے. اب ہم یوں سمجھ لیجئے کہ جدول ہمارا بن رہا ہے, نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں, نماز کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار، اوراد، تلاوت، یہ نماز کے ساتھ ترکیب کر لیں۔ تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہم میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو شاید پورا سال قرآن پاک کھول کر زیارت بھی نہیں کرتی ہوگی۔ ہاں، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک تعداد تلاوت کا شرف حاصل کرتی ہے، لیکن اب وہ تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم دن میں ایک پارہ پڑھنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسلامی بھائی یہ ذہن بنا لیں کہ جیسے ہی آذان ہو، بلکہ آذان کا وقت تو پتہ ہوتا ہے، آذان سے پہلے ہی ہم نے وضو کر لینا ہے، اور بالفرض کہیں تاخیر ہوئی تو آذان ہوتے ہی وضو کر لینا ہے۔ عموماً آذان سے جماعت تک کچھ وقفہ ہوتا ہے مغرب کی نماز کے علاوہ، 15 منٹ تو کم از کم ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، 12 منٹ ہیں، آپ سنتیں پڑھیں گے، سنت قبلیہ، ظہر کی سنت قبلیہ ہیں، عصر کی سنت قبلیہ ہیں، یوں ہی عشاء میں ہیں، فجر میں 2 سنتیں ہوتی ہیں پہلے۔ اب آپ کے پاس جو وقت ہے، اس وقت میں سنتیں ادا کرنے کے ساتھ جو وقت بچا، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو مغرب میں بالفرض نہیں وقت مل پایا کیونکہ وہ اذان کے بعد وقفہ نہیں ہوتا جماعت تک، تو فجر میں، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں 4 نمازوں میں اگر ہم تلاوت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بآسانی ایک پارہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے سنتیں ادا کی، باجماعت نماز ادا کی، اسلامی بہنیں بھی اس طرح معمول بنا سکتی ہیں۔ اب نماز کے بعد کے جو اوراد و وظائف ہیں وہ کر لیں۔ کتنے منٹ لگیں گے؟ 4-5 منٹ لگیں گے میکسیمم۔ اب اوراد و وظائف کی برکتیں ہم نے حاصل کی، مدنی کام کرتے ہیں دعوت اسلامی کا، الحمدللہ عز و جل درس دینے سننے کی سعادت ملتی ہے، تو جس نماز میں درس کا سلسلہ ہے ساتھ درس میں شرکت کر لی۔ اب یہ ایک یعنی نمازوں کی برکت سے ہمارا جدول بن گیا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اوراد و وظائف، تلاوت، ذکر و اذکار۔ اس کے بعد اب ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، سب کے حقوق ہیں، ان کی خبر گیری کرنا۔ اگر وہ آپ صاحب اولاد ہیں تو بال بچوں کی پرورش اور نان نفقہ یہ ضروری ہے، واجب ہے دینا۔ تو جو فرائض واجبات ہم پر والدین کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے ہم پر عائد ہیں، ہم ان کو پورا کریں، ہمیں اس کے لیے بھی وقت دینا ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ کسب معاش کے لیے کمانا بھی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت کی دولت عطا فرمائے۔ قناعت کہتے ہیں کہ جتنا ملے، یعنی جتنا انسان کماتا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس پر وہ صابر و شاکر رہے۔ قناعت یعنی مزید کی حرص نہ کرے، مزید سے مزید اور سے اور کی طلب میں آگے نہ بڑھے، بلکہ جو مل رہا ہے اس پر قناعت اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تھوڑے پر قناعت نصیب ہو گئی، سادہ زندگی گزار لی تو انشاءاللہ مدنی کاموں کے لیے بہت وقت ملے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ اپنی آمدنی بڑھانے کے چکر میں پڑے رہے، ذرائع آمدنی یعنی ایک جاب ہے تو دوسری کی تلاش، کاروبار کو مزید وسعت دینے کی سوچ، تو اس طرح وقت نہیں مل پائے گا۔ اپنے ماں باپ، دوست و احباب، ان کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا ہے، اپنا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ وہ علوم جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، اس کے لیے وہ علوم بھی ہم نے حاصل کرنے ہیں، مدنی چینل بھی دیکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کو مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ مطالعہ بھی کر لیں گے، مدنی چینل بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل فرض علوم سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، اور خوب دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں ترجیحات کا تعین کرنا ہے کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے اور یہ کام مجھے پہلے کرنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ روزانہ مطالعہ ہے، والدین کی خدمت ہے، بال بچوں کی پرورش ہے، اولاد کے دیگر حقوق ہیں، رشتہ داروں پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہیں، دیگر لوگوں کے ساتھ جو معاملات، عیادت مسلمانوں کی، غم خواری، اس کے ساتھ ساتھ کسب حلال یعنی ضرورت کا کمانا۔ یہ اس انداز سے ہم اپنے جدول کو مینج کریں، دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے وقت نکالیں۔ الحمدللہ عز و جل وہ اسلامی بھائی خوش نصیب ہیں جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں، اور ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جو وقف مدینہ ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کے ان قیمتی ایام کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔
تو دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے وقف مدینہ. تو وقف مدینہ ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اور دنیا و آخرت میں اس کی جو برکتیں ہوں گی وہ خود بخود سامنے آ جائیں گی. ایک تعداد ایسی ہے کہ جو الحمدللہ عز و جل 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. الحمدللہ ایسے اسلامی بھائیوں کی بھی ایک تعداد ہے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ جدول کے مطابق ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرتے ہیں، اور 12 ماہ میں یعنی سال میں ایک بار 30 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بھی بنتے ہیں. تو یہ جو ایک جدول امیر اہل سنت نے ہمیں عطا کیا ہے، مدنی انعامات میں بھی یہ یعنی مدنی قافلہ 30 دن کا، زندگی میں یکمشت 12 ماہ، تو یہ مدنی انعامات کا بھی حصہ ہے. تو اگر ہم مدنی انعامات کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں ایک جدول بنانے کا انداز مل جائے گا. روزانہ 2 گھنٹے مدنی کاموں کے لیے صرف کرنا، یہ روزانہ کا جدول بن گیا. پھر الحمدللہ ہفتہ وار مدنی انعامات ہیں جس میں وہ نیکی کی دعوت پر مشتمل مکتوب لکھنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا. وہ اسلامی بھائی جو پہلے مدنی ماحول سے وابستہ تھے اب نہیں آ پا رہے تو ان سے ملاقات کر کے ان کو دوبارہ اجتماع میں شرکت کی، مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دینا، تو یہ الگ مدنی انعام ہے. اس طرح ہفتہ وار مدنی انعامات ہیں. پھر ماہانہ مدنی انعامات ہیں، ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کا سفر ہے. اسی طرح مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانا. پھر سالانہ مدنی انعامات ہیں. تو سالانہ مدنی انعامات میں تو سبحان اللہ عز و جل مطالعے کا نصاب بھی دیا گیا ہے کہ سال میں ایک بار امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں کہ ان کتب کا، ان ابواب کا مطالعہ کر لیا جائے. تو یہ مدنی انعامات کون کون سے ہیں آپ سماعت فرما لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیں. امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اور اسلامی بہنوں کے لیے 63. اسلامی بھائیوں کے لیے یہ جو مرتب مدنی انعامات ہیں ان میں 68 نمبر مدنی انعام ہے. کیا آپ نے اس سال کم از کم ایک بار امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی آخری تصنیف منہاج العابدین سے توبہ، اخلاص، تقوی، خوف و رجا، یہ خصوصیات ہیں، خصائل ہیں. توبہ، اخلاص، تقوی، خوف و رجا، عجب و ریا، آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ کی حفاظت کا بیان پڑھ یا سن لیا. تو ایک تو یہ منہاج العابدین سے یہ ابواب. اب 69 نمبر مدنی انعام ہے. کیا آپ نے اس سال کم از کم ایک بار بہار شریعت حصہ 9 سے مرتد کا بیان، حصہ 16 سے خرید و فروخت کا بیان، والدین کے حقوق کا بیان، اگر شادی شدہ ہیں تو حصہ 7 سے محرمات کا بیان، حقوق الزوجین، حصہ 8 سے بچوں کی پرورش کا بیان، طلاق کا بیان، زہار کا بیان اور طلاق کنایہ کا بیان پڑھ یا سن لیا. یہ مدنی انعام نمبر ہے 69. سال میں ایک بار ان کا مطالعہ کرنا ہے. 70 نمبر مدنی انعام. کیا آپ نے مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ کم از کم ایک بار قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا ہے اور اسے اس سال دہرا لیا؟ یعنی سال میں ایک بار پورا قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ کم از کم ایک بار تو پڑھے. ویسے روزانہ ایک پارہ پڑھیں تو 30 دنوں میں ختم قرآن کی سعادت حاصل ہو جائے گی، لیکن بالفرض اس طرح نہیں کر پا رہے تو کم از کم سال میں ایک بار تو پورا قرآن پاک مکمل کر لیں. ہو سکتا ہے ایسی بھی تعداد ہو کہ جنہوں نے پوری زندگی میں ابھی تک ایک بار بھی درست مخارج کے ساتھ نہ پڑھا ہو، بلکہ درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہی نہ ہو. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکات ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان اور اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے، جہاں درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. بلکہ مدنی تربیتی کورس کرنے والے تو خوش نصیب ہیں کہ انہیں اس کورس میں درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، نماز کی جو غلطیاں ہیں وہ دور کروائی جاتی ہیں. الحمدللہ مدنی قاعدہ یہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں. تو آپ مدنی تربیتی کورس کی نیت کر لیں. اسلامی بہنوں کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو وابستہ اسلامی بہنیں ان کے لیے 12 دن کا رہائشی تربیتی کورس ہوتا ہے، اسلامی بہنیں اس کی نیت کر لیں. تو یہ 70 نمبر مدنی انعام قرآن پاک سے متعلق ہے. 71 نمبر مدنی انعام. کیا آپ نے اعلیٰ حضرت کی کتب تمہید الایمان، عصام الحرمین، نیز مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور چندے کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لی ہیں؟ یہ 71 نمبر مدنی انعام ہے. یہ ایک نصاب ہے پڑھنے کا نا، مطالعہ کا نصاب. 72 نمبر مدنی انعام.
کیا آپ نے بہار شریعت یا نماز کے احکام سے پڑھ کر یا سن کر اپنے وضو، غسل اور نماز درست کر کے کسی سنی عالم یا ذمہ دار مبلغ کو سنا دیے ہیں؟ تو وہ خوش نصیب اسلامی بھائی جو مدنی انعامات کے عامل ہیں، سالانہ مدنی انعامات پر بھی عمل کرتے ہیں، تو انہیں سال میں ایک بار اس مطالعے کا شرف ملتا ہے، ضروری علم بھی سیکھنے کو ملتا ہے، وقت کا درست استعمال بھی ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کو مینج کر کے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کہیں پڑھتے ہوں یا پڑھاتے ہوں، اسلامی بہنیں گھر کا کام کاج کرتی ہیں، اسی طرح کوئی کاروبار کرنے والے ہوں گے، کوئی کہیں جاب کرتے ہوں گے، تو جو بھی آپ کا کام ہے اگر ہم وقت کو مینج کریں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنی ترجیحات کا تعین کریں، پریورٹیز کا، کہ میرے لیے کون سے کام اہم ہیں جو مجھے ضروری کرنے ہیں، ان کو ہم اپنی فہرست میں، لسٹ میں پہلے لائیں، پھر اس کے بعد کم اہمیت والے کاموں کو ان کو یعنی اس کے بعد رکھیں۔ اس انداز میں اگر ہم اپنا جدول بنا کر اچھے انداز میں وقت کو درست انداز میں استعمال کریں تو ہم انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اگر وہ حضرات، وہ لوگ جو دنیا میں جن کا کچھ نام ہے کسی بھی شعبے میں، انہوں نے کچھ کیا ہے، آپ سائنسدانوں کو لے لیجئے، ڈاکٹرز کو لے لیجئے، اس طرح جن کو دین کی خدمت کی سعادت ملی، صاحب تصنیف بزرگ، تو جنہوں نے کوئی بڑا کام کیا ہے کسی بھی شعبے میں، تو اگر آپ دیکھیں گے نا، اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ان کی زندگیوں کے حالات پڑھیں گے، سنیں گے، تو ایک بات آپ کو لازمی ملے گی کہ یہ اپنا وقت ضائع کرنے والے نہیں تھے۔ جو وقت ضائع کرنے والا ہوتا ہے وہ کوئی اہم کام نہیں کر سکتا۔ اہم کام کرنے والے ہمیشہ وقت کے پابند ہوتے ہیں، اہم کام کرنے والے ہمیشہ وقت کے قدردان ہوتے ہیں، بلکہ جو وقت کے پابند ہوتے ہیں سبحان اللہ عز و جل ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اکثر ذکر خیر فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ وقت کے بہت زیادہ پابند تھے۔ آپ کتابت یعنی صاحب تصنیف بزرگ ہیں، تو تحریر فرماتے تھے، کتب تحریر فرماتے تھے، تدریس بھی فرماتے تھے، یہ آپ کے مشاغل تھے، ساتھ گھر کے معاملات وغیرہ بھی تھے۔ تو آپ جہاں تحریری کام کیا کرتے تھے، آپ کا مکتب تھا، وہاں آپ وقت مقررہ پر تشریف لے کر جاتے تھے، آپ کا وقت مقرر تھا کتنے بجے جانا، اس طرح نمازوں کے لیے تشریف لے کے جاتے تو وقت مقرر تھا۔ تو جو بھی آپ کے امور تھے، جو بھی آپ کے ذمہ کام تھے، آپ نے ہر کام کا وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور وقت کے اس قدر پابند تھے کہ جب آپ مکتب کے لیے تشریف لے کر جاتے یا کسی بھی کام کے لیے جاتے جو مقرر کام تھا، مقرر وقت تھا، تو بالکل وہی وقت ہوتا جو آپ نے مقرر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو دیکھ کر گھڑی کا وقت درست کیا جا سکتا تھا، اتنے وقت کے پابند تھے۔ اللہ تبارک و تعالی وقت کے ان قدردانوں کا ہمیں بھی صدقہ نصیب فرمائے۔ پہلے تو زندگی ہے مختصر، پھر بہت سا وقت تو غفلت میں گزر گیا، اب جو باقی ہے وہ بھی اگر ہم نے فضول کاموں میں صرف کر دیا تو کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے یہ تڑپ دی ہے، یہ مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اب ہم اگر اپنا وقت مینج نہیں کریں گے تو ہم شاید کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آپ اسلامی بھائی بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے اوقات کو مینج کیجئے، اپنا جدول بنائیے، روزانہ کا نظام الاوقات، روزانہ کا جدول بنائیے، اس کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار، ماہانہ جدول بنائیے، اس جدول کے مطابق وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے کاموں کو کیجئے، انشاءاللہ دنیاوی امور بھی اور دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی، دین کی خدمت بھی بہتر انداز سے کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ وقت کی اہمیت سے متعلق مزید جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے انمول ہیرے، انمول ہیرے، اس کا تمام اسلامی بھائی مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ وقت کے قدردانوں کے واقعات، ان کی نصیحتیں، ان کے اقوال یہ پڑھنے کو ملیں گے، وقت کی اہمیت مزید جانگزی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔